السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، وقت بہت کم ہے، یعنی 1-2 دن رہ گئے ہیں شب بارات کی رات میں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنے دوستوں تک، اپنے رشتہ داروں تک، اپنے چاہنے والوں تک اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ ویڈیو ہر ایک مسلمان تک پہنچ جانی چاہیے، کیونکہ یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ کام کی ہونے والی ہے۔ شب بارات میں ہمیں کون سے نوافل پڑھنے ہیں، اس کا طریقہ کیا ہے اور کس طرح سے نیت کرنی ہے، کس طرح سے ہمیں ایک ایک رکعت پڑھنی ہے اور رکعت میں کیا کیا پڑھنا ہے، یہ ساری ہی باتیں میں اسی ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ ایک ایک بات کر کے پوری ڈیٹیل کے ساتھ میں آپ کو سمجھانے والا ہوں، اس لیے اس ویڈیو کو بنا اسکیپ کیے آپ پورا ضرور دیکھ لیں۔ پیارے دوستو، اپنی زندگی کی کامیابی کے لیے صرف اور صرف 3-4 منٹ نکال کر اس ویڈیو کو دیکھ لیں۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد عمل کر لینا، انشاءاللہ آپ کی کامیابی 100% بن جائے گی، آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ پیارے دوستو، جو بھی شخص اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اس پر عمل کر لے گا، انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں، انشاءاللہ میں اللہ کی ذات سے امید ہے مجھے کہ وہ جو بھی دعا مانگے گا اس رات میں، ہر دعا اس کی قبول ہو جائے گی، بڑے سے بڑا گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یعنی آپ سے کوئی بڑے سے بڑے بھی گناہ کیے ہیں اور جان پوچھ کر یا بھولے سے آپ سے گناہ ہو گئے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک میرے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، تو آپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اس پر عمل کر لینا۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کے تمام بڑے سے بڑے گناہ، صغیرہ کبیرہ گناہ سارے معاف ہو جائیں گے۔ تو پیارے دوستو، آئیے اس کا پورا طریقہ میں بتانے والا ہوں، آپ ویڈیو میں بنے رہیں، اسے چھوڑ کر نہ جائیں۔ پیارے عزیزو، آپ نے اس ویڈیو پر اگر کلک کر لیا ہے تو اس ویڈیو کو چھوڑ کر نہ جائیں، انشاءاللہ آپ کی قسمت کے بند تالے آج کی رات کھلنے والے ہیں۔ پڑھنا کیا ہے، کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے میں کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے غسل نہیں کیا ہے، یعنی مغرب کی نماز کے بعد آپ غسل کر لیں۔ غسل اس طرح سے کریں کہ اگر آپ کو بیری کے 7 پتے مل جائیں تو سب سے بہتر ہے کہ انہیں اٹھا کر تھوڑا ہلکا سا پانی گنگنا کر بالٹی میں ڈال کے اس طرح سے غسل کر لیں۔ اور اگر یہ بیری کے پتے نہ بھی ملتے ہیں تو آپ اسی طرح سے غسل کر لیں جیسے نارمل دنوں میں آپ ناپاکی کے بعد غسل کرتے ہیں۔ اس طرح سے غسل کرنا یہ سنت ہے اور بہت بڑا ثواب اور اس کے بہت زیادہ فضائل ہیں، بہت بڑے فضائل حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش ہوتا ہے جو بندہ اس رات میں مغرب کے بعد غسل کرتا ہے۔ اس کے بعد اب آپ کو عشاء کی نماز کے بعد یہ 6 رکعتیں نفل نماز آپ کو پڑھنی ہے۔ نفل نماز آپ کو اس طرح سے پڑھنی ہے جیسے ہی جیسے آپ اس کی نیت کریں گے، پڑھنے کا ارادہ کریں گے، تو سب سے پہلے آپ کو اس طرح سے نیت کرنی ہے 2 رکعت کی۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نفل نماز واسطے اللہ تعالیٰ کی، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیجئے۔ سب سے پہلے ثنا پڑھیں گے، یعنی سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ ثنا پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد اعوذ بسم اللہ پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں، یعنی الحمد شریف پڑھیں۔ پھر اس کے بعد آپ کو آیت الکرسی پڑھنی ہے، آیت الکرسی 1 مرتبہ پڑھیں۔ اور پھر اس کے بعد سورہ اخلاص یعنی قل ھو اللہ احد 15 بار آپ کو پڑھنا ہے۔ یاد رکھیں کہ پہلے یہ رکعت پوری مکمل ہو جائے گی، یعنی پھر اس کے بعد رکوع سجدہ، اور پھر اس کے بعد ایسے ہی دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے۔ اب ثنا نہیں پڑھنی ہے دوسری رکعت میں، صرف اور صرف الحمد شریف سے شروع کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد 15 بار آپ کو سورہ اخلاص پڑھنی ہے، قل ھو اللہ احد کی سورت پڑھنی ہے۔ اب یہ پڑھنے کے بعد پھر رکوع کریں، پھر سجدہ کریں، جیسے نارمل ہم
روزانہ کی نماز ادا کرتے ہیں اسی طرح سے باقیہ نماز جو ہے وہ ادا کی جائے گی۔ اس کے بعد آپ اتحیات میں بیٹھ جائیں گے، مطلب قاعدے میں بیٹھنے کے بعد اتحیات پڑھیں گے، پھر درود پاک پڑھیں گے، اس کے بعد سلام پھیر دیں گے۔ یہ آپ کی 2 رکعت ہو گئی۔ اسی طرح سے آپ کو 2 رکعت کر کے آپ کو 6 رکعت نماز ادا کرنی ہے۔ اب یہ 6 رکعت نماز جیسے ہی آپ کی ادا ہو جائے گی، پھر اس کے بعد آپ کو 8 رکعت نماز نفل نماز اور پڑھنی ہے۔ اب اس کی فضیلت کے بارے میں بتا دوں، جیسے ہی آپ کی یہ 6 رکعت نماز مکمل ہوگی، مکمل ہونے کے بعد آپ کو بیٹھ جانا ہے اور 100 مرتبہ درود پاک پڑھنی ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اب اللہ پاک سے اس طرح سے دعا کریں، یا اللہ پاک میری عمر میں برکت عطا فرما اور میرے رزق میں برکت عطا فرما، مجھے دنیا میں کسی کا محتاج نہ بنا، میری تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ اس طرح سے اپنے لیے دعا کریں۔ فرماتے ہیں علماء کرام کہ اس طرح سے یہ نفل نماز پڑھنے کے بعد جو دعا کرتا ہے اللہ پاک اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے، اس کی عمر میں برکت عطا فرماتا ہے، اس کی لمبی عمر ہوتی ہے اور اس کے کاروبار میں برکتیں ہوتی ہیں، اس کے گھر سے پریشانیاں ٹل جاتی ہیں۔ یہ پڑھنے کے بعد اس طرح سے دعا کریں۔ پھر اس کے بعد 8 رکعت نماز آپ کو اس طرح سے پڑھنی ہے۔ نیت یوں کریں، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز نفل واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، یہ نیت ہے۔ نیت کرنے کے بعد آپ کو سب سے پہلے ثنا پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد اعوذ بسم اللہ، پھر اس کے بعد الحمد شریف پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد آپ کو 5 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، یعنی قل هو اللہ احد کی سورت پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے، پھر اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ اب پہلی رکعت ہو گئی، دوسری رکعت میں ثنا نہیں پڑھنی ہے، یعنی سبحانک اللہم یہ نہیں پڑھنا ہے۔ اب آپ کو بسم اللہ سے شروع کرنا ہے، بسم اللہ پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد 5 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد رکوع سجدہ کرنا ہے، آپ کو قاعدے میں بیٹھ جانا ہے، پھر اس کے بعد التحیات درود شریف پڑھ کے سلام پھیر دینا ہے۔ یہ جو 2 رکعت مکمل ہو گئی۔ اب ہر 2 رکعت کے بعد آپ کو 41 مرتبہ درود پاک پڑھنی ہے، جو بھی آپ کے درود پاک یاد ہو، اور کوئی بھی درود پاک یاد نہیں ہے تو اتنی سی درود پاک، یہ چھوٹی سی درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد۔ یہ چھوٹی درود پاک ہے، آپ اس کو 41 مرتبہ پڑھیں، پھر دعا کریں، جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہتے ہیں، تو اس طرح سے دعا کریں، اے مولا میں بڑا گنہگار ہوں، سیاہ کار ہوں، بدکار ہوں، مولا پر تیری رحمت سے امید ہے مجھے کہ تو بخشنے والا ہے، تو میرے بڑے سے بڑے گناہوں کو معاف فرما دے، اور میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں یا کرتی ہوں، آج کے بعد یہ گناہ نہیں ہوں گے، نہیں کروں گا۔ اس طرح سے جو بھی آپ کے گناہ ہیں، جو بھی آپ نے گناہ کیے ہیں، اس طرح سے توبہ کریں، توبہ کر کے رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے معافی مانگیں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے تمام پچھلے گناہ معاف فرما دے گا۔ پیارے دوستو، اب یہ جو آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی ہے، پھر اسی کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھتے جائیں، 8 رکعتیں پوری کرنی ہے، پھر اس کے بعد 100 مرتبہ درود پاک پڑھنی ہے۔ 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد اب جو ہے وہ آپ کو دعا کرنی ہے، اسی طرح سے جیسے میں نے پہلے بتایا ہے۔ یہ دعا پوری مکمل جیسے ہی ہو جائے گی، آپ مکمل دعا پڑھ لیں گے تو آپ اب دعا کرنی ہے، اس کے بعد آپ کو وہ قضائے عمری آپ کو پڑھنی ہے۔ قضائے عمری ضرور پڑھیں، کیونکہ جب تک کوئی آپ کے پچھلی جو نمازیں قضا ہوئی ہیں وہ ادا نہیں ہوں گی تو اس کا آپ کو خامیازہ بھگتنا پڑے گا، اس لیے ان کو ادا کر لیں۔ اللہ پاک معاف فرمانے والا ہے، بڑا رحمان الرحیم ہے، وہ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے، لیکن شرط یہی ہے کہ ہم لوگ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر رو کر گڑ گڑا کر دعا کریں، توبہ کریں اور آج سے نماز کی پابندی کریں، انشاءاللہ تب بھی کبھی بھی آپ کے پاس کوئی پریشانی نہیں آنے والی ہے۔ تو یہ تھی بہت خاص ضروری باتیں جس کو ہر شخص جاننا ضروری ہے، پہنچانا ضروری ہے۔ تو آپ سے امید ہے
کہ جو بھی بھائی بہنوں نے یہ وظیفہ، یہ عمل، یہ نماز کا طریقہ سیکھا ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ ہمیں بھی اس سے ثواب ملتا رہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کریں گے۔ ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔ ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔